جب بات توبہ کی آئی ہے تو ذرا یہ بھی سنتے چلو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش کس وقت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ کب خوشی کا اظہار فرماتا ہے؟ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے بتاؤ، اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کسی لمبے سفر پہ جا رہا ہو، سواری پر اپنا سامان باندھا ہوا ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی اس پر ہوں، سارے سامان سفر کے اس کے سواری پر ہوں، اور وہ سفر پہ نکلا، جنگل میں پہنچا، جنگل میں پہنچ کے وہ ارادہ کرتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں پھر اس کے بعد آگے سفر کروں گا۔ جب وہ جنگل میں رکا اور نیند کے ارادے سے، آرام کرنے کے ارادے سے جب وہ بندہ نیچے آیا اور تھوڑی دیر آنکھ لگی، پھر اس کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نہ اس کی سواری ہے، نہ اس کے سفر کے سامان ہیں، نہ اس کے کھانے پینے کے سامان ہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس آدمی کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی پریشانی کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی پریشانی کیا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی پریشانی کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس سے زیادہ کوئی پریشان آدمی ہو، اس سے زیادہ کوئی غمزدہ ہو، کیونکہ اب اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کے ساتھ اس کے سفر کا سامان نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، وہ سب سے زیادہ پریشان ہوگا۔ پھر میرے نبی مسکرا پڑے، نبی مسکرا کے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، جب وہ پورا جنگل تلاش کرتا ہے، اس کو اس کی سواری نہیں ملی، اس کے سامان نہیں ملے، پھر اس کے بعد وہ تھک ہار کر وہ پھر اپنی جگہ آتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی تھکان میں اس کو آنکھ لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اس کی سواری ہے، اس کے سامنے اس کے سفر کے سامان ہے، اس کے سامنے اس کے کھانے پینے کے سامان ہے۔ اے میرے صحابہ، اب بتاؤ اس کے خوشی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کے خوشی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی ناپ سکتا ہے اس کے خوشی کو؟ کوئی تول سکتا ہے اس کی خوشی کو؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے اس کی خوشی کو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، اب اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اب کوئی اس کی خوشی کا جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی خوشی کا کوئی تول ناپ نہیں ہو سکتا، وہ سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ مثال دے کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے میرے صحابہ، جتنا خوش سواری کے گم ہونے کے بعد پھر مل جائیں، جتنا خوش وہ مسافر ہوگا، اس سے بھی زیادہ خوش اللہ اس وقت اپنے بندے پر ہوگا جب بندہ اپنے گناہوں میں، سیاہوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں گزار کے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے، پھر وہ توبہ کرنے کے لیے واپس آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ، اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے جب اس کا ایک بندہ پلٹ کے اس کی طرف آتا ہے، ایک بندہ توبہ کرنے کے لیے، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اب جس طرح تم اس مسافر کے خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اسی طرح رب کے خوشنودی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے پلٹ کے اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کریم ہے ہمارا رب۔ اسی لیے ارشاد فرماتا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان کہاں ہے؟ تیرا رب بڑا کریم ہے، تجھے معاف فرمائے گا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تیرے گناہوں کو معاف کرے گا اور تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ایسا کریم ہے ہمارا رب، ایسا مہربان ہے، اتنا خوش ہوتا ہے ہم سے جب ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنی چاہیے اور اپنے رب سے معافی مانگتے رہنی چاہیے۔ ایسا کریم ہے ہمارا رب۔